حضرت سیدنا مولا کائنات داماد مصطفیٰ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی بندہ مومن کے ساتھ رب کائنات جب اچھائی کا بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا اعطاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے قلباً شاکراً، اسے شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے، ولساناً ذاکراً، اور ہمتاً اسے اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیتا ہے، وبدناً فی البلاء صابراً، اور مشکلات میں، پریشانیوں میں، غموں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا وجود، بدن، جسم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کسی بندہ مومن کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمانا، اس کو مختصر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ مومن کی قسمت میں نیکی کو لکھ دیتا ہے، اس کی تقدیر میں اچھائی لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں اکثر وقت اس کے وجود سے، اس کی زبان سے اچھائی اور خیر کے کام اور بلائی کی باتیں صادر ہوتی رہتی ہیں، خود بخود اس کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ اور اگر کبھی وہ بندہ مومن نفس و شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، نفس و شیطان کے چکر کی وجہ سے کبھی وہ بندہ مومن، کبھی وہ مسلمان اگر غلط راستے کی طرف اپنا قدم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر کر دوبارہ پھر بارگاہ خداوندی میں لے آتی ہے، اسے پھر برائی کی طرف جانے نہیں دیا جاتا، اسے برائی سے، گناہوں کی دلدل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بازو سے پکڑ کر نکال کر صاف اور ستھرے پانی کے اندر غوطہ لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، دعا کیا کریں، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت ہمیشہ عطا فرمائے، زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں۔ جب اس کی رحمتیں ہمارے نصیب رہیں گی تو انشاءاللہ اس کے کرم اور اس کے فضل سے ایک تو اچھائی اور نیکی کی ہمت اور توفیق ملے گی، اور دوسرے نمبر پر گناہوں سے بچت رہے گی، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طیب و طاہر اور گناہوں سے پاک زندگی درود پاک کی برکت سے عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ مومن کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی قلباً شاکراً، اسے شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں رب کا وعدہ ہے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہمیں شکر کو اپنانا چاہیے۔ ہماری ناشکری کی وجہ، اگرچہ بہت زیادہ شکر بھی کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شکر سے بہت دور ہیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان نے اپنی زندگی کو ضروریات سے نکال کر خواہشات کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہے۔ ضروریات، کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور رزق صرف روٹی پانی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ لباس ہو، صحیح سلامت جسم ہو، انسان کا کھانا پینا ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، اچھے ہمسائے ہوں، اچھے تعلقات ہوں، اچھے رشتہ دار ہوں، انسان کو نیکی کی توفیق مل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں، اور رزق کا ذمہ رب کائنات کا ہے۔ تو ضروریات کسی بھی بندے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رہنے نہیں دیتا، ہمیشہ پوری ہوتی ہیں۔ بات ہے خواہشات کی، جو کہ کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی، خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو ایک جنت کی پوری وادی دے دی جائے تو اس کے دل میں خواہش رہے گی کہ ایک اور مل جائے، ایک وادی اور مل جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ جب وہ دنیا کو دیکھیں، دنیا کی وجہ سے کسی کو دیکھیں، تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ہمارا مسئلہ الٹ ہو گیا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں تو خیر دیکھتے ہی بہت کم ہے۔ دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر سے بڑی نعمت، بڑی بڑی نعمتوں کے اندر شکر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو اور زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا بندہ مومن کو۔ ہر وقت یہ گلے شکوے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت یہ اسی پریشانی میں رہنا، کاروبار کا کیا بنے گا، مارکیٹ کا کیا بنے گا، فلاں ایسا ہے، فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں، یہ سب جو ہے نا وہ ناشکری کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، نعمتیں اگر گننا چاہیں نا اللہ تعالیٰ کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ یہ بات آپ نے اس سے قبل بھی سنی ہے، ایک مرتبہ پھر ذوق طبع پورا کر لیں۔ وہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا نا کہ بھئی عجیب بات ہے کہ تم میرے غلام ہو، تم میرے نوکر چاکر ہو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑے پرسکون ہو، بڑی اچھی زندگی سکون والی گزار رہے، اور میں بڑا بے سکون ہوں، حالانکہ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، میں تمہارا نظام چلانے والا ہوں، اور تم خوشحال اور میں پریشان ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی وزیر پر 99 والا قانون استعمال کرو، 99 والا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کرنا یہ ہے کہ جب رات کو سارے وزراء اپنے گھروں کو چلے جائیں تو ایک برتن کے اندر سونے کے سکے ڈالنے ہیں اور 100 میں سے ایک کم رکھنا ہے، اور اس برتن کے اوپر لکھنا ہے 100، اندر کتنے ہیں؟ ایک کم، لکھا کتنا ہے؟ 100، اور کسی وزیر کے دروازے پر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں رکھوا دینے ہیں، اس کو پتہ نہ چلے، اور اس کے اوپر لکھنا ہے کہ اس وزیر کو بادشاہ کی طرف سے 100 سونے کے سکوں کا تحفہ، اندر ایک کم ڈالنا ہے، 100 نہیں ڈالنا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے رکھوا دیا۔ اب آدھی رات کا وقت ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، وزیر صاحب اٹھے، دیکھا باہر کوئی نہیں، دائیں بائیں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا، دیکھا ایک برتن پڑا ہے، اس کے اندر اس کو دیکھا، اٹھایا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ اس وزیر کے لیے بادشاہ کی طرف سے 100 سونے کے سکوں کا تحفہ ہے۔ بڑا خوش ہوا، بیٹھے بٹھائے قسمت جاگ گئی، اتنا مال مل گیا۔ خیر اس نے اٹھایا، اندر لے گیا، اپنی بیوی کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، دیا روشن کیا اور کہا بھئی ان کو ذرا گنتی کر لیں، احتیاط اچھی ہوتی ہے، انسان بس ایسے ہی ہے نا، ذرا گنتی کر لیں، احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ اس نے ان کو نکالا برتن سے، وہ گننا شروع کیے تو وہ 100 میں سے ایک کم تھا۔ اس نے کہا بھی دوبارہ گنو، بیٹے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، دوبارہ گننا شروع کیا، پھر 100 میں سے ایک کم ہے۔ کہا بھی ایک بار اور گن لو، اب تیسری بار گنا، پھر 100 میں سے ایک کم ہے، پریشان ہو گیا۔ ایک اور دیا روشن کیا ہے کہ بیٹے کو دیا، کہا بھی جاؤ ذرا دروازے کی دائیں طرف چلے جاؤ، دوسرے کو کہا تم دروازے کے بائیں طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ ادھر سے آیا ہو یا ادھر سے آیا ہو رکھنے والا، اور رستے میں کہیں گر گیا ہو سونے کا ایک سکہ، اور خود ایک دیا چراغ لے کر بیوی کے ساتھ گھر میں ڈھونڈنے لگا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، دائیں بائیں دیکھا، کہیں بھی نہ ملا۔ اب پریشان ہو گیا، اب ساری آدھی رات تو اس کی بڑی آرام سے نیند میں گزری تھی، اب رات کا آدھا اگلا حصہ پریشانی میں گزرنے لگا، صبح تک اس کو نیند ہی نہ آئے، بے چینی، بے سکونی، نیند نہ آئی۔ خیر دن کا وقت ہوا، اجالے ہوئے، اب وہ بادشاہ کے محل میں اپنی ڈیوٹی پر گیا، وزیر تھا، جا کر وزراء کی جناب وہ لائن میں بیٹھ گیا کرسی پر جا کر، لیکن منہ لٹکا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے کرسی پر۔ وہ ساتھ والے وزیر نے پوچھا کہ یار آج خیریت ہے، روزانہ بڑے خوش مزاج میں آتے ہو، بڑی خوش طبیاں کرتے ہو، بڑے خوشی کے ساتھ مسکراتا چہرہ لے کر آتے ہو محل کے اندر، آج کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا یار کیا معاملہ بننا ہے، معاملہ کیا بنا، رات ایک سونے کا سکہ گم ہو گیا، رات ایک سونے کا سکہ گم۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا یار وہ مجھے تحفہ ملا تھا 100 سونے کے سکے، جب گنتی کی تو ایک کم تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جو پہلے تجھے ایک کم 100 ملا، جو 99 ملے ہیں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر تو ادا کر لیتے،
اس کا شکر ادا کرتے تو اللہ ایک اور عطا فرما دیتا۔ انسان کا حال یہ ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، دوست بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی مارکیٹ اچھی نہیں ہے، یار کاروبار نہیں چل رہا، بڑی پریشانی۔ اس مرتبہ تو یار مطلب سیونگ ہی نہیں ہوئی، اس مرتبہ تو حالات کاروبار نے جو ہے نا وہ کمر توڑ دی۔ کرونا کے بعد جو پچھلا سیزن کرونا کا گزرا ہے، بات کو کسی اور طرف نہ لے کے جائیے گا، میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ کرونا کے بعد میرے اپنے جاننے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیو ماڈل کی گاڑیاں نکلوائی ہیں۔ میں نے ہمارے گاؤں کے اندر نواز شاہ آباد میں ایک کاروباری بندہ ہے، اس سے پوچھا یار حالات کیسے؟ اس نے کہا قاری صاحب اگر تو نہ شکری کرنی ہے تو پھر ساری زندگی کرنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کرونا سے پہلے جب کرونا آیا اس وقت ہمارا کاروبار بند ہو گیا، لیکن جب کرونا ختم ہوا، لاک ڈاؤن ختم ہوا، دنیا کا نظام چلنا شروع ہوا، تو ہمیں اتنا آرڈر آیا کہ پوری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم نے اتنا مال تیار کر کے دینا ہے، اتنا کچھ ہوا ہے۔ کرونا کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا کچھ نوازا ہے، وہ جو پچھلی کمی تھی نا وہ ساری پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، ساری کمی پوری کی ہے۔ لیکن جب انسان سے پوچھ لیں بس یار کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ جو پہلے ملی ہیں ان کا تو شکر ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور یہ نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ فرمایا قلبا شاکرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ فرمایا اسے شکر کرنے والا دل